نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی. صحابہ ہے کون؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی ہے نا. صحابہ وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی مسکراتے تو صحابہ مسکراتے، جب اللہ کے نبی غمزدہ ہوتے تو صحابہ پریشان ہو جاتے. سمجھ رہے؟ صحابہ وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی روتے تو صحابہ روتے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا، وہ صحابہ ہیں. سمجھ رہے؟ اور صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. صحابہ کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہے. صحابہ نے اللہ اس کے رسول کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم یہ دیکھیں آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بہت ساری آج 80% مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ صحابہ کون ہے. ہمیں نہیں معلوم تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتلائیں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بزرگان دین ہیں. کون ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، مسلمان تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اسلام قبول کیا، جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات سب کچھ لگا دی، سب کچھ لگا دی. وہ ہے صحابہ. ایک صحابہ کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں رشک آتا ہے کہ کیا قربانیاں تھی صحابہ کی، دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کئی علمی انداز دیکھیں، علم کو پھیلانے کے لیے صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا. کہیں دین کے لیے اپنا سب کچھ لگا دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب اسلام قبول کیا تھا تو 18 دکانیں اور 48,000 سونے کی سکے تھے. لیکن پھر جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، اللہ اس کے رسول کے نام پہ، اس کے دین کے نام پہ اپنا سب کچھ لگاتے چلے گئے دین کی احیا و بقا کے لیے. کئی غلاموں کو آزاد کیا جن پر ظلم ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے کئی صحابہ اور صحابیات جو غلام تھے انہیں آزاد کیا پیسے دے کے، جن پہ ظلم ہوتے تھے. کیا نہیں دیکھا صحابہ نے؟ دیکھیں حضرت کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، مکہ کے امیر آدمی تھے، امیر آدمی. سمجھ رہے؟ ان کے قافلے یمن جاتے تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت پیسہ تھا. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو سارا مال ان کے حصے میں آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آیا. کیا کیا جانتے ہیں انہوں نے جب اسلام قبول کیا، شروعات میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروعات میں اسلام قبول کرنے والوں میں تھے. جب اسلام قبول کیا تو لوگ دشمن ہو گئے، لیکن مال اتنا زیادہ تھا. جب ہجرت کرنے کا موقع آیا نا، ہجرت کرنے کا موقع آیا تو مکہ والے جانے نہیں دے رہے تھے. ہم جانے نہیں دیں گے، اگر تم چلے گئے تو ہماری مکہ کی جو اکانومی ہے نا، جو معیشت ہے اس پہ بڑا اثر ہوگا، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. یا تو تم رک جاؤ یا تو تمہارا سارا مال تم یہاں چھوڑ کر جاؤ، پوری تجارت. اب سوچیں اتنا مال ان کے پاس تھا کہ امیر ترین لوگوں میں تھے. سمجھ رہے؟ بڑے بڑے ان کے قافلے نکلتے تھے تجارت کے. انہوں نے سارا مال چھوڑ دیا مکہ میں اور مدینہ چلے گئے. خالی ہاتھ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اللہ کے نبی پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے آنے والے جو صحابہ مکہ والے تھے ان سے مدینہ والوں کی اللہ کے نبی نے بھائی چارگی کروائی. یعنی ایک ساتھی کو ایک ساتھی کے حوالے کیا، ایک مکہ والے ایک مدینہ والے، ایک مکہ والے ایک مدینہ والے، کہ دونوں مل کر جو ہے بھائی چارگی کے ساتھ رہے. کیونکہ ان کے پاس گھر ور نہیں تھا نا،
تو کئی لوگوں نے کہ مدینہ والوں نے تو ایسا استقبال کیا صحابہ کا کہ کسی نے اپنا آدھا گھر دے دیا, کسی نے اپنی آدھی زمین دے دی, یعنی اس طرح سے بہت ساری انہوں نے جو ہے نا معاملات کیے. لیکن جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا نا, تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اتنا پیسہ دیتا ہوں, کا نہیں چاہیے, بس مجھے بازار کا راستہ دکھلا دو. اب سوچئے اللہ کے لیے اپنا مال تک انہوں نے, اتنی بڑی پراپرٹی, اتنا سارا مال چھوڑ دیا. ہم نے کیا کیا, واقعہ بہت لمبا ہے, میں کون سے صحابہ کا واقعہ آپ کو سناؤں. صرف جان نہیں دی, مال بھی دیا. آج ہمارے لیے مال کتنا قیمتی ہوتا ہے. ہاں, اس مال کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے لڑائی ہیں. صحابہ نے مال بھی دے دیا اور مدینہ چلے گئے, اپنی زمین, اپنا جائیداد, اپنا جو پورا تجارت تھا نا, پورا بزنس چھوڑ دیا. میرے لیے بولنا آسان ہے ساتھیوں, بچیوں, بہنوں, آپ کے لیے سننا آسان ہے, لیکن یہ آسان نہیں تھا. یہ آسان نہیں تھا. کیا نہیں کیا. پھر صحابہ نے, ہم نہیں سنتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے, تپتی ریت پر دھوپ میں, اس زخم کو جو رات بھر مارے گئے تھے نا, ان کو اس پر گھسیٹا جاتا. آسان ہے. ہمیں کس نے مارا اللہ کے دین کے لیے. اگر کوئی تھوڑا سا تانا دے دے تو ہم تعلیم میں نہیں آتے, اگر کوئی تھوڑا سا تانا دے دے تو پھر ہم معاملات اپنے دین کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے. صحابہ کو کیا نہیں کیا گیا, بڑی قربانیاں دی, بڑی قربانیاں دی اس دین کے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ, ابو سلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر, بعد میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی شادی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. لیکن واقعہ مختصر یہ بتانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں, میں کیا بتاؤں, کون سی زندگی بتاؤں. میں کچھ ایسے پہلو صحابہ کے بتلا رہی ہوں جس کو ہم دیکھیں. ہجرت کی, مدینہ گئے, ہاں تو کیا کیا جانتے ہیں. کافروں نے روک لیا, جانے نہیں دیا. ماں بچے کو ددھیال والوں نے لے لیا, مائکے والوں نے اپنی بیٹی کو لے لیا, اور یہ اکیلے چلے گئے ہجرت کر کے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. سمجھ رہے, اکیلے. کیا حال تھا. پورا سال, 1 سال تک ام سلمہ روتی رہی. اپنے بیٹے کی جدائی, شوہر کی جدائی, شوہر بہت پیار کرتا تھا لیکن دین کے لیے ہجرت بھی کر لی, سب کچھ چھوڑ کر آگے چلے گئے. پھر اللہ نے, چونکہ وہ بھی مسلمان تھی, تو پھر اللہ نے آگے جو ہے راستہ کھولا, لیکن قائم رہی, جمی رہی. صحابہ نے شعبہ بھی طالب میں کئی سال قید رہے, کئی سال. وہ ایک گھاٹی تھی مکہ میں, 2 پہاڑوں کے درمیان میں, جہاں پر مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر دیا. کھانے کو کچھ نہیں تھا, پتے کھا رہے تھے, پتے کھا رہے تھے, بچے بھوکے ہوتے تھے. آسان ہے. ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے. حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تپتی جو ہے نا وہ انگاروں پر, وہ جو جلے ہوئے انگارے ہوتے ہیں نا, اس پر مجھے لٹا کر گھسیٹا جاتا, میرے خون اور چربی سے وہ انگارہ بجھتا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی کمر, اپنے کپڑا کمر پہ سے ہٹا کے دکھایا, تو حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا پیٹ میں کنارے ایسا گہرا کھڈا تھا کہ اس کے اندر وہ کہتے کہ میں اپنا پنجہ ڈالوں تو چلا جائے. خون اور چربی سے وہ آگ بجھی, اور ایسا جسم پہ جو ہے نا اندر گہرائی میں کھڈا جیسا ہو گیا تھا. آسان ہے. کیا نہیں دیکھا صحابہ نے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسلام کی سب سے پہلی شہداء خاتون, جبکہ اللہ کے نبی نے شہادت کا مرتبہ بھی نہیں بتلایا تھا, اس وقت یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئی, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا. ابو جہل نے کہا کہ بول, محمد کا ساتھ چھوڑ دے. تو جانتے کیا کیا؟ کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گی, چاہے میری جان چلی جائے. ایسا بوکھلایا ابو جہل, غصے میں اس نے نیزہ لیا اور ان کی شرمگاہ میں ڈال دیا.
اور وہ شہید ہو گئی. شہید ہونے سے پہلے اپنے بچے سے کہا بیٹا عمار. ان کے بیٹے کا نام عمار تھا, غالباً 10 سال کے تھے. اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھ کے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آخر میں بھی جملے کیا ہے, اللہ اس کا رسول ان کے لیے اتنا قیمتی تھا. آج ہم صرف دعوے کر رہے ہیں آئی لو محمد, آئی لو محمد, لیکن ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت کہاں ہے؟ صحابہ کے پاس ثبوت تھا. اللہ اس کے رسول کا دین اتنا عزیز تھا. آج ہمارے پاس دین کی کیا اہمیت ہے؟ دین کے راستے پر کتنا چل رہے ہیں, دین کو کتنا فالو کر رہے ہیں. جو ہمارے دین ہمیں سکھلاتا ہے بھائی چارگی, معاف کرنا, نبھانا, درگزر کرنا, نماز کی پابندی, شوہر کا حقوق, بچوں کا حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, تلاوت قرآن, ذکر اللہ, کیا ہے ہمارے پاس اس کے دین کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنی نیند بھی نہیں قربان کر پاتے, ہم تو اپنا وقت بھی نہیں لگا پا رہے اللہ کے دین کے لیے. اپنے بچوں کو بھی ہم نے دین نہیں سکھایا جیسے سکھانے کا حق. صحابہ نے تو جانیں لگا دی روز قیامت. پتہ ہے ہماری استاذہ کہتی ہے, ایک مرتبہ استاذہ کہنے لگی کہ اگر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں بھیجے تھے, جانتے ہیں آپ, بیوہ تھی, کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, 4 جوان بیٹے تھے خالی. چاروں ایک جنگ میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. اور جب ان کی ناش ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی آئی نا, تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانی کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے کہا یا اللہ آپ مجھ سے راضی تو ہے نا, یا اللہ اب تو راضی ہو جائیے. آپ دیکھیے اللہ یہ چاروں آپ کے راستے میں شہید ہو گئے, روز قیامت ان کے سائے میں آؤں گی, اللہ پاک ان کے سائے میں آؤں گی, قبول کر لیجیے. ایک کو تو روک لیتی ہے اپنی بیوگی کا سہارا بننے کے لیے. ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ اگر اس وقت ہماری موت ہو جائے, ہمارا انتقال ہو جائے, اور حضرت خنسا سے ہماری ملاقات ہو, اور ہم حضرت خنسا سے کہیں کہ خنسا تم نے تو بڑی قربانیاں دی ہے. اگر ہم حضرت خنسا سے کہیں کہ خنسا تم نے تو بڑی قربانیاں دی ہے اللہ کے دین کے لیے, ہاں تم نے تو بڑی قربانیاں دی ہے, تو کیا وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے اور کہیں گے کہ خبردار؟ کچھ اسی طرح ہوگا نا کہ خبردار یہ تمہارے لیے قربانیاں ہوگی. یہ تو ہماری چاہت تھی کہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ ہمارا سب کچھ لگ جائے, یہ تمہارے لیے قربانیاں ہوگی, ہماری تو چاہت تھی. اور اگر صحابہ سے ہماری ملاقات ہو, ہماری روح اس وقت چلی جائے, پرواز کر جائے, اور صحابہ سے ہماری ملاقات ہو, تو صحابہ اگر ہم سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا, تم آئے ہو, اگر وہ ہم سے پوچھے کہ تم کس حال میں آئے ہو امت کو چھوڑ کر دنیا سے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا محنت کی, ہم کس حال میں آئے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے دین کے لیے کیا دیا, کیا کیا. دعائیں بھی ہم نے کتنی کی, ہم اللہ کے سامنے آنسو کتنے بہائے, ہم نے کتنا اسٹرگل کیا, کتنا ایفیکٹ اپنا لگایا. آج ہم عذر دے کے رہ جاتے, آپا میرے بچے چھوٹے چھوٹے, آپا مجھ سے نہیں ہوتا, مجھے بیان کرنا نہیں آتا, میرے شوہر اجازت نہیں دیتے, ہم فوراً عذر پیش کر دیتے ہیں. بے شک یہ عذر اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ پر یقین کر کے, اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کے دین کے لیے. جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ شوہر کے دل کو بھی بدلیں گے. جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کے اندر وہ طاقت, وہ قوت, وہ تحمل دیں گے کہ وہ ہم دین کی محنت آسانی سے کر سکیں. جو ہم سنتے, اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں, صرف سننا نہیں ہے کہ بیان آیا ہے چلو سن لیتے ہیں, ہاں لنک دکھ رہی ہے تو سن لیتے ہیں, نہ 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 نہ, صرف سننا نہیں ہے بیان, بلکہ جو سنا ہے اس کو قلم کاغذ میں نوٹ کرنا ہے. اور ہم وہ دین کی محنت, صحابہ نے اپنی جان لگا دی, ہم اپنا وقت بھی نہ دیں. صحابہ نے اپنے خون بہایا ہے, ہم آنسو بھی نہ بہائیں اللہ کے سامنے, ہم آنسو بھی نہ بہائیں. تو فکر کریں بہنوں بچیوں, بہت فکر کریں, اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لنک آتی ہے اس سے ہم اپنے خاندان والوں کو جوڑیں, رشتہ داروں کو جوڑیں, اپنے دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں, ان کا بھی ایمان بنے. آ رہی بات سمجھ؟
پھر سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔